السلام علیکم۔ یہ میں آیا ہوا ہوں، یہ ان کو خوراک دیں گے تو ان کے لیے ہم کس طریقے سے خوراک تیار کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں طریقہ بتا دوں گا، شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے ان کے لیے خوراک تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا خرچہ بھی کم ہو اور یہ بڑھ کے کھائے۔ تو صبح کے وقت ہم ان کو یہ ناشتہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا ناشتہ آیا ہوا ہے، اس میں چاول ہے اور مچھلی کے جو سر نہیں ہوتے وہ ہم نے پانی میں پکایا ہے، تو ان کے لیے ناشتہ تیار ہے۔ صبح کے وقت ہم ان کو چاول کا ناشتہ دیتے ہیں اور دوپہر کو ان کو ہم چارہ دیتے ہیں۔ تو ویڈیو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ ہم اس کو پہلے ناشتہ دیتے ہیں تو آپ کو کے ساتھ تفصیل سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ کا فارم ہے یا آپ کے گھر میں بہت سارے مرغیاں ہیں، بہت سارے تیتر ہیں، تو آپ ان کے لیے آسانی سے خوراک تیار کر سکتے ہو تاکہ آپ کا خرچہ بھی کم ہو اور خوراک بھی تیار ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ان کے لیے خوراک ہے۔ یہ دیکھیں مچھلی کا سر ہے، اس میں گوشت ہوتا ہے اور یہ بہت ہی گرم ہوتا ہے، اس میں تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے مرغیاں انڈے نہیں دیتے تو ان کے لیے چاول اور یہ مچھلی کا سر یہ پکا کے ان کے لیے پیش کر سکتے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے مرغیاں تیتر انڈے نہیں دیتے تو جیسے ہی یہ تقریباً ایک ہفتہ کھائیں گے تو فوراً بالفور یہ انڈے دینا شروع کریں گے۔ یہ بہت ہی زبردست وافر مقدار کا خوراک ہے، اس میں بہت ہی طاقت ہوتا ہے، خاص کر ان مرغیوں کے لیے، ان مرغ کے لیے، ان تتر کے لیے جو انڈے نہیں دیتے۔ تو اگر آپ اس طرح کا خوراک ان کو دیں گے تو یہ انشاءاللہ جلد از جلد انڈے دینا شروع کریں گے۔ اس خوراک پہ خرچہ کتنا آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مچھلی کا جو سر ہوتا ہے وہ فری میں عام طور پر آپ کو مچھلی والے دیں گے، اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے۔ دوسری بات جو ہے اس کی چاول کی بات کی جائے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے تقریباً یہ 15 پیس ہے، ان کے لیے ہم 25 روپے کا جو ٹوٹا چاول ہے وہ پکاتے ہیں اور باقی تقریباً 8-10 یا جو سر ہوتے ہیں مچھلی کے وہ پکاتے ہیں۔ تو اس میں بہت گرمائش ہوتا ہے، وٹامن ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک ہفتہ 10 دن آپ کی مرغیاں کھائیں گے تو ڈائریکٹ یہ انڈے دینا شروع کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مچھلی کے جو بازار میں ملتے ہیں، مچھلی کا کیا کہتے ہیں یار، گولی، مچھلی کے گولی دے دیتے ہیں تاکہ وہ انڈا دینا شروع کرے۔ اگر آپ مچھلی کی گولی دیں گے ہو سکتا ہے وہ ان کو اچھا نہ لگے، ان پہ غلط ایکشن کرے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ مچھلی کا خوراک اسے دے دیں۔ مچھلی کا خوراک جیسے ہی آپ دیں گے تو یہ انڈا بھی دینا شروع کریں گے اور یہ خوش ہوں گے، وافر مقدار میں بڑے ہوئے ہوں گے، تو یہ خوراک ان کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ تو آپ بھی اس طرح ان کو خوراک دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو۔ ان کے لیے یہ ان کا اچھا سا خوراک ہے۔ آپ کا فارم ہے، آپ کا گھر میں بہت سارے آپ نے پالے ہوئے ہیں، تو یہ سستا خوراک ہے، آسان خوراک ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، لال کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میرے یوٹیوب فیملی، میرے دیکھنے والوں، ایک اچھا خاصا بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ بزنس کے حوالے سے ہے اور بزنس کے حوالے سے ایک اچھا سا آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آئیڈیا کچھ یوں ہے کہ یہ آئیڈیا کسی نے تقریباً شیئر نہیں کیا یوٹیوب پہ، اور یہ آئیڈیا پریکٹیکلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اس آئیڈیا پہ بہت کم ہی لوگ کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آئیڈیا جب آپ کریں گے تو مقابلے میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا اور آپ کو منافع بھی آئے گا۔ آئیڈیا کچھ یوں ہے کہ پرانے کیلکولیٹر جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دکانوں میں پرانے کیلکولیٹر ہوتے ہیں، بعض دکانوں میں تھوڑا سا خراب ہوتا ہے یا تھوڑا سا اس کا سیل کام نہیں کرتا، تو آپ نے کچھ نئے کیلکولیٹر لے لینے ہیں، بیگ میں لینے ہوں گے۔ تو ایک دکان پہ آپ جاؤ گے، ان سے بات کرو گے کہ بھائی آپ کے پاس پرانا کیلکولیٹر ہے، تو وہ آپ کہیں گا
پرانا یا خراب کیلکولیٹر، یا مثلا آپ کا کیلکولیٹر مثال کے طور پر دکاندار کو یہ کہنا ہے کہ آپ کا کیلکولیٹر اگر کام نہیں کرتا تو ہم آپ کو نیا کیلکولیٹر دیں گے، پرانا کیلکولیٹر ہمیں حوالے کر دیں، ہمیں دے دیں۔ تو بہت سارے دکانداروں کے پاس ایک ایک دو دو پڑے رہتے ہیں عام طور پر، تو آپ نے ان سے وہ کیلکولیٹر لینے ہوں گے۔ اس میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے، بعض کا سیل خراب ہوتا ہے، بعض میں تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ کام اگر آپ خود کر سکتے ہو خود کرے، ورنہ 20-30 روپئے لگا کے وہ کیلکولیٹر آپ پھر سے ٹھیک کرا سکتے ہو۔ تو آپ نے ان کو نیا کیلکولیٹر دینا ہے، پرانا والا لینا ہے۔ آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمارا والا نیا جو ہے اس کا 400 روپے قیمت ہے، 300 ہے، 500 ہے، جتنا قیمت آپ مناسب لگاؤ گے وہ قیمت آپ مناسب لگاؤ گے۔ ان سے پرانا کیلکولیٹر آپ لوگے، اور پرانے کیلکولیٹر کا بھی آپ 500 یا 150 روپے قیمت آپ لگائیں گے۔ تو باقی آپ کا جتنا پیسہ بنتا رہے گا دکاندار سے آپ نے لینا ہوگا۔ تو پھر جب وہ پرانے کیلکولیٹر ایک ایک دکاندار سے آپ لوگے، نیا کیلکولیٹر دوں گے، اس طریقے سے آپ کا کام چلتا رہے گا۔ کسی سے آپ کیلکولیٹر لوگے، کسی کو آپ کیلکولیٹر دو گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے خراب کیلکولیٹر یا جس کا سیل کام نہیں کرتا وہ کیلکولیٹر لے لیا، اس میں تھوڑا سا کام ٹھیک کر کے دوبارہ پھر سے مثال کے طور پر صبح کے وقت پورا دن آپ نے ایک سمت پر کام کیا، تقسیم کیے کیلکولیٹر، اور پھر وہی کیلکولیٹر جو اس دن تقسیم کیے وہ تو چلو تقسیم کیے، لیکن آپ نے جو خراب کیلکولیٹر مارکیٹ سے اٹھائے ہوئے تھے اس کو رات کو ٹھیک کر دیا، اس پہ کام کر دیا، یا ایک دن مکمل لگ گیا ٹھیک ہونے پہ، تو دوبارہ آپ نے وہی کیلکولیٹر اور دکاندار کو تقسیم کرنے ہوں گے، ان سے خراب کیلکولیٹر لینا ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو بہت سارا پیسہ آئے گا، اس طریقے سے آپ کو بہت سارا منافع آئے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہوٹل پہ، کریانہ اسٹور پہ، بیکرس پہ، جن کی دکانوں پہ آپ جائیں گے وہ آپ سے ضرور کیلکولیٹر لیں گے۔ اگر ان کے پاس کیلکولیٹر پہلے سے پڑا ہوا ہے، خراب پڑا ہوا ہو، تو آپ ظاہر بات ہے وہ آپ کو دیں گے، اس کا کیا کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے پاس کیلکولیٹر بالکل ہے نہیں تو وہ پھر بھی آپ سے کیلکولیٹر لیں گے۔ کیلکولیٹر کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہر کاروباری کے پاس کیلکولیٹر ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی نیو ویڈیو تک، اللہ حافظ۔